نہیں، فری ول محدود ہے یا لامحدود ہے، اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ اس کو اپلائی کہاں کر رہے ہیں. مثال کے طور پر میں اپنی زندگی میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، اچھا یا برا، تو میں جو بھی کام کروں گا وہ اپنی فری ول سے کروں گا. ٹھیک ہے، گناہ بھی اپنی فری ول سے کروں گا اور نیک کام کروں گا تو بھی اپنی فری ول سے کروں گا. لیکن جہاں مجھے فری ول نہیں ہے وہ یہ کہ مجھے رزق کتنا ملنا ہے، اس میں مجھے فری ول نہیں ہے. موت کب آنی ہے، پیدا کب ہونا ہے، اس میں فری ول نہیں ہے. انسان اپنی مرضی سے نہیں آتا اور اپنی مرضی سے نہیں جاتا. ٹھیک ہے، اب آپ اسی طریقے سے اس کو رسک کتنا ملنا ہے یہ بھی اس کی مرضی. ہاں وہ ایفرٹس کر سکتا ہے، بعض مرتبہ ایفرٹس کامیاب ہوتے ہیں، بعض مرتبہ نہیں ہوتے. ایک ہی کالج سے ایک ہی سال کے پاس آؤٹ دو اسٹوڈنٹس، ایک کسی کمپنی کا سی او بن جاتا ہے، دوسرا کہیں جا کر ملازم ویسے ہی نچلے درجے کا ملازم بن جاتا ہے. تو یہ بھی یہاں پر بھی فری ول نہیں ہے. جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں گناہ کی اور اچھائی برائی، اس میں ہمیں فری ول حاصل ہے. جی مولانا اب کیا مطلب پھر آپ نے جو سوال مطلب جواب دیا اس میں کہ یہ بھی مطلب پہلو نکل رہا ہے کہ پھر کیا اللہ تعالیٰ فری ول میں دخل دیتا ہے انسان کے؟ نہیں، میرے خیال سے سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا جب ہم نے ایمان لیا کہ کوئی بھی چیز اللہ کے علم کے خلاف نہیں ہو سکتی تو ہمارے پاس فری ول کہاں رہی؟ جی جی یہ مین کوشچن ہے نا کہ بھائی اب جی جی اگر پتا بھی اللہ کے علم کے بغیر نہیں ہل سکتا، وہ اللہ کے علم میں ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں ہلے گا. مجھے مثلا جی نماز پڑھنی ہے اور اللہ کے علم میں ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو میں نماز پڑھوں گا. اور اگر اللہ کے علم میں نہیں ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میں نماز نہیں پڑھ سکتا، چاہے جو کر لوں. تو پھر فری ول کہاں رہی؟ اس کا میں جواب دینا چاہوں گا. دیکھیے بہت آسان سی مثال ہے، یہ بڑی لمبی اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، میں بہت آسان سی، چونکہ میری جو اسٹریم ہے اس کے بعد فوراً وہ ایک لفظ اٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر 6 گھنٹے اسٹریم کرتے ہیں، تو تاکہ جو ذرا لو آئی کیو لیول کے لوگ ہیں ان کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اس لیے میں بہت آسان مثال دیتا ہوں اور یہ مثال میں نے اکثر دی ہیں. مثال کے طور پر میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ویڈیو بھی آن ہے، میری آواز آپ سن رہے ہیں، ہم لائیو ہیں. یہ ریکارڈڈ ویڈیو نہیں ہے، اسی لیے ہم کانورسیشن جو ہو رہا ہے وہ بالکل ایک دم لائیو ہو رہا ہے، سارے سن رہے ہیں، کئی سو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. آپ میرے پریزنٹ سے واقف ہیں، میں آپ کے پریزنٹ سے واقف ہوں. میرا جو حال ہے یعنی جو پریزنٹ ٹائم ہے اس میں کھانا نہیں کھا رہا ہوں، میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، میں کہیں جاگنگ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. لیکن آپ کا جو یہ علم ڈیفینٹ نالج ہے اس نے مجھے مجبور نہیں کیا، میری فری ول کو ختم نہیں کیا، میں اپنی فری ول سے بات کر رہا ہوں آپ سے. اسی طریقے سے اچھا، اور ہم چونکہ ٹائم کے اندر رہتے ہیں تو ہم پاسٹ کو صرف یاد کر سکتے ہیں، پاسٹ میں جا نہیں سکتے. فیوچر ابھی تک آیا نہیں، لہٰذا فیوچر میں بھی ٹریول نہیں کر سکتے. تو ہمارے پاس جو ٹائم ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارا پریزنٹ ہی ہے، نہ پاسٹ نہ فیوچر. خدا جو کہ آلمائٹی ہے، کہ جو اومنیپوٹنٹ ہے، جو العلیم ہے، جس کو سب پتا ہے، جو خالق ہے، وہ جس طرح تمام کی تمام چیزوں کا خالق ہے وہ ٹائم کا بھی خالق ہے. تو ٹائم مخلوق ہے، کریشن ہے. کریٹر اپنی کریشن میں نہیں ہوتا ہے، وہ اس کے باہر ہوتا ہے. تو وہ ہمارا جو ٹائم ہے، پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر، وہ بالکل اسی طریقے سے دیکھ رہا ہے جیسا کہ آپ میرے پریزنٹ کو دیکھ رہے ہیں. تو اگر آپ کا میرے پریزنٹ کو دیکھنا مجھے مجبور نہیں بناتا اور میں اپنے فری ول سے کوئی بھی کام کر رہا ہوں، تو اسی طریقے سے خدا کا میرے پاسٹ کو جاننا، میرے پریزنٹ کو جاننا، میرے فیوچر کو جاننا، جبکہ وہ اس ٹائم کا خالق ہے، وہ ہمیں مجبور نہیں بناتا، بلکہ ہم جو بھی کام ہم نے پاسٹ میں کیا ہے یا ہم پریزنٹ میں کر رہے ہیں یا فیوچر میں کریں گے وہ اپنی فری ول سے کریں گے. یہ ایک آسان سی مثال ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مسئلہ واضح ہو جانا چاہیے. جی مددگار نہیں ہوگا. ہدایت بھی یضل من یشاء ویہدی من یشاء، جس کو چاہے اللہ گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے. تو اس میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے، نہ کہ اس کے عمل کا. یعنی اللہ کو یہ قدرت ہے کہ وہ تمام کے تمام انسانوں کو ہدایت دے دے، اس کو یہ بھی قدرت ہے کہ تمام کے تمام لوگوں کو گمراہ کر دے، لیکن اس نے فری ول دی ہے.